بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام میں ہم نے سبق نمبر 51 پڑھ لیا ہے اور اس میں تیمم کے احکام پڑھے ہیں۔ تیمم کی پہلی، دوسری اور تیسری صورت پڑھی، البتہ پہلی اور دوسری مکمل پڑھ لی تھی اور تیسری صورت کا ایک مسئلہ ہم نے پڑھا۔ ابھی سبق نمبر 92 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہی ہے، اور اس کا ذیلی عنوان جو ہے مسئلے توجیہ المسائل سے ہیں، اور ذیلی عنوان تیمم کی صورتیں تیسری صورت کو ہم پڑھنے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور یہ تسلسل کے ساتھ آگے چلتی رہے گی، اور مسئلہ نمبر 649، 660، 661، 662 اس طرح سلسلہ وار آگے چلتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 649 ہے، اس کا ٹاپک اور عنوان تیمم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کو یقین ہو کہ پانی اس کے لیے مضر ہے، بلکہ ضرر کا احتمال ہو اور یہ احتمال عام لوگوں کی نظروں میں معقول ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ ہاں، تو ایک انسان جو ہے وہ اپنے استعمال میں پانی کے استعمال، سردیوں کا موسم ہے تو ضرر اور نقصان دہ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے وہ ویریفیکیشن کروائے اور لکھ کر لائے، بلکہ اس کو یہ احتمال ہو کہ مثلا بزرگ ہے، اس کی ایج اس مرحلے میں ہے کہ ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا تو پھر اسے کھانسی، بخار، بیماری شروع ہو جائے گی جو نہ رکنے والی ہے، تو یہ خیال ہی، احتمال ہی کافی ہے، لہذا اس پہ تیمم کرنا ضروری۔ مسئلہ نمبر 660، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی تیمم ہے۔ اگر کوئی ضرر کے یقین یا احتمال کی وجہ سے تیمم کرے اور اسے نماز سے پہلے اس بات کا پتہ چل جائے کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو اس کا تیمم باطل ہے۔ اگر اس بات کا پتہ نماز کے بعد چلے تو وضو یا غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ وضو یا غسل ضرر کے یقین یا احتمال کی حالت میں ذہنی بے چینی کے سبب بنے جس کا برداشت کرنا مشکل ہے تو پھر اس کو غسل یا وضو کا بدلے میں جو ہے وہ تیمم کرنا ضروری ہے، لہذا اس صورت میں تیمم باطل ایک صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کو ضرر کا یقین تھا یا احتمال تھا تو اس نے تیمم کیا اور نماز سے پہلے اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کے لیے تو اب نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا پانی، پھر وہ تیمم باطل ہے۔ لیکن اگر بات کا پتہ چلے کہ نماز کے بعد تو وضو یا غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس صورت میں جب وضو یا غسل ضرر کے یقین یا احتمال کی حالت میں ذہنی بے چینی کا سبب بنے جس کا برداشت کرنا مشکل ہو تو پھر اس صورت میں اس کی اوپر جو ہے وہ تیمم کر کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ 661 مسئلہ نمبر، اس کا ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ پانی اس کے لیے مضر نہیں ہے اور غسل یا وضو کر لے، بعد میں اسے پتہ چلے کہ پانی اس کے لیے مضر تھا تو اس کا وضو اور غسل دونوں باطل ہیں۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ پانی اس کے لیے مضر نہیں ہے اور غسل یا وضو کر لے، بعد میں اسے پتہ چلے کہ پانی اس کے لیے مضر تھا تو اس کا وضو اور غسل دونوں باطل ہے۔ یہ آسان مسئلہ ہے، اس سے بڑھ کر آسان کوئی اور نہیں ہے۔ جی 662 نمبر مسئلہ اور اس کا عنوان بھی تیمم ہے۔ تیمم کی چوتھی صورت، پہلی صورت پانی موجود نہ ہو، دوسری صورت پانی موجود ہے، سورس نہ ہو پانی تک پہنچنے کا، تیسری صورت پانی کے استعمال میں مضر ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے حرج اور مشقت ہو۔ اگر پانی کا مہیا یا استعمال کرنا اس کے لیے مشقت و دشواری کا سبب ہو جو عام طور پر سے برداشت نہیں کیا جاتا تو تیمم کر سکتا ہے،
لیکن اگر وہ برداشت کرے اور وضو یا غسل کرے تو اس کا وضو یا غسل بھی صحیح ہے۔ اگر برداشت نہیں کر پاتا پھر تو تیمم کرے گا، اگر تیمم کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی نماز صحیح۔ لیکن اگر وہ برداشت بھی کرتا ہے اور پھر وضو اور غسل کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی پھر غسل اور وضو کے ساتھ نماز بھی صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 663، تیمم کی 5ویں صورت۔ 4 صورتیں ابھی پچھلے بیان کی ہیں پچھلی سلائیڈ میں۔ اب اگلے مرحلے میں پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت۔ اگر پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے، اور اس وجہ سے تیمم کے جائز ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ 2 صورتوں میں تیمم وہ کر سکتا ہے، وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم ہو سکتا ہے کہ اس کے اپوزٹ یا اس کے مابین پیاس شخص یا پیاس نفس محترم کا خدشہ ہو۔ نمبر 1، اگر پانی وضو یا غسل کرنے میں صرف کر دے تو اسے فوری طور پر یا بعد میں ایسی پیاس لگے گی جو اس کی ہلاکت یا علالت کا موجب ہوگی، یا جس کا برداشت کرنا اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہوگا۔ ایسی صورت میں جب وہ اس کے بعد ہلاکت کا خدشہ ہو یا برداشت سے عدم برداشت ہو جائے، یعنی برداشت نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس پیاس کو بجھانا ضروری ہے۔ پانی استعمال میں لائے اور پی لے، نہ کہ جو ہے وہ وضو یا غسل کرے۔ ہاں، اب وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کر لے۔ دوسری صورت، اپنے علاوہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں، ان کے جو ماتحت ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے صورت کو دیکھتے ہوئے اگر وہ اتنے پیاسے ہیں کہ اگر یہ وضو یا غسل کر لیتا ہے پانی پی کر، پھر پانی موجود نہیں ہے ان کے پینے کا، اور وہ اپنے جان دے بیٹھتے ہیں یا بہت زیادہ ان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو پھر ان کو مشقت اٹھانی نہیں دی جائے گی، ان کو چاہیے کہ پانی پی لیں، لیکن نماز جو ہے وضو اور غسل کے بدلے میں کریں۔ مسئلہ نمبر 664، اگر کسی شخص کے پاس اس پاک پانی کے علاوہ جو وضو یا غسل کے لیے ہو اتنا نجس پانی بھی ہو جتنا اسے پانی پینے کے لیے درکار ہو، تو ضروری ہے کہ پاک پانی پینے کے لیے رکھ لے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر پانی اس کے ساتھیوں کے پینے کے لیے درکار ہو تو وہ پاک پانی سے وضو یا غسل کر سکتا ہے، خواہ اس کے ساتھی پیاسے بجھانے کے لیے نجس پانی پینے میں ہی مجبور کیوں نہ ہو، بلکہ اگر وہ لوگ اس پانی کے نجس ہونے کے بارے میں نہ جانتے ہوں یا نجاست سے پرہیز نہ کرتے ہوں تو لازم ہے کہ پاک پانی کو وضو یا غسل کے لیے صرف کر دے۔ اس طرح پانی اپنے کسی جانور یا نابغہ بچے کو پلانا چاہے تب بھی ضروری ہے کہ انہیں وہ نجس پانی پلائیں، وہ پاک پانی سے وضو یا غسل کر لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 667، تیمم کی چھٹی صورت۔ تیمم کی چھٹی صورت یہ بنتی ہے کہ وضو یا غسل کا ایسے واجبات سے ٹکراؤ جو اس سے اہم یا مساوی ہوں، تب غسل آتا ہے۔ وضو یا غسل کا ایسے واجبات سے ٹکراؤ جو اس سے اہم یا مساوی ہو۔ آئیں اس کی وضاحت مسئلے۔ جی، اگر کسی شخص کا بدن یا لباس نجس اور اس کے پاس اتنی مقدار میں پانی ہو کہ اس سے وضو یا غسل کر لے تو بدن یا لباس دھونے کے لیے پانی نہ بچتا ہو تو ضروری ہے کہ بدن یا لباس دھوئے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔
تو یہ ایک واجب کے ساتھ ٹکراؤ آ گیا ہے کہ ادھر سے واجب ہے کہ نجس برتن کو پاک کرنا ہے، نجس بدن کو پاک کرنا ہے، ادھر سے غسل یا وضو کرنا ہے، تو دو واجب کے ساتھ ٹکراؤ آ گیا ہے۔ تو اب یہ نجس لباس کو پاک کیا جائے گا، یہ تیمم کر لے گا۔ اس کے برعکس بھی ہے کہ اگر تیمم کے لیے ہی کوئی مٹی ٹیلا نہیں مل رہا تو یہ کیا کرے گا، پھر اب نجس لباس کے ساتھ نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ تیمم کے یوں اب کہوں کہ پہلے تو وضو کے بدلے میں تیمم ہوتا، اب تیمم کے بدلے میں وہ وضو کرے گا۔ ماشاءاللہ جی۔ نیکسٹ مسئلہ نمبر 666، اگر کسی شخص کے پاس سوائے ایسے پانی یا برتن کے جس کا استعمال کرنا حرام ہے کوئی اور پانی یا برتن نہ ہو، مثلا جو پانی یا برتن اس کے پاس موجود ہے وہ غصبی ہو، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی پانی یا برتن نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرے۔ تو کتنی تاکید کی گئی ہے کہ پانی یا برتن جو کسی کا ہے وہ استعمال میں اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا۔ یہ بڑا ہمارا فقہی مسئلہ بھی ہے اور فقہ کے لحاظ سے ہی ہم تشریحات بھی کر رہے ہیں جی۔ مسئلہ نمبر 667، اس کا ٹائٹل اور عنوان تیمم کی 7ویں صورت، تنگی وقت قلیل ہو اور وضو کرتا رہے گا یا غسل کرتا رہے گا، اس نے نماز نہیں پڑھ لینی۔ 7ویں صورت وقت تنگ ہے تو پھر وہ وضو یا غسل نہ کرے بلکہ تیمم کرے۔ آئے متن کو دیکھتے ہیں۔ جب وقت تنگ اتنا ہو کہ اگر ایک شخص وضو یا غسل کرے تو ساری نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھ جا سکے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ وقت کے بعد پڑھا جا سکے تو ضرور وقت کے اندر پڑھا جا سکے، بعد نہیں۔ تو ساری نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد وقت کے اندر پڑھا جا سکے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے جی۔ بعد لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں اندر ہے جی۔ مسئلہ نمبر 668 ہے، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی تیمم ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز پڑھنے میں اتنی تاخیر کرے کہ وضو یا غسل کا وقت باقی نہ رہے تو گو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن تیمم کے ساتھ اس کی نماز صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس نماز کی قضا بھی کرے۔ یعنی اس نے لیٹ پڑی ہے اور لیٹ اتنی پڑی ہے کہ اب وضو کا یا غسل کا ٹائم نہیں بچا اور اب گناہگار تو ہے لیکن اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس کی نماز صحیح ہے اور اس کی قضا بھی کرے جی۔ اگلے مرحلے میں نمبر 659، اگر کسی کو شک ہو کہ وہ وضو یا غسل کرے تو نماز کا باقی رہے گا یا نہیں تو ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ ایسے مسئلے میں انسان ڈیسیژن نہیں کر پاتا۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ نماز کا ٹائم باقی ہے یا نہیں، کہ میں وضو کروں یا تیمم کروں، جب وضو یا تیمم کروں گا تو پھر جو ہے وہ وضو یا غسل کروں گا تو پھر نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر وہ تیمم کرے جی۔ تو اس سبق کا آخری مسئلہ بھی ہے اور یہ مسئلہ نمبر 670 ہے، اس کا ٹاپک عنوان تیمم ہے۔ اگر کسی شخص نے وقت کی تنگی کی وجہ سے تیمم کیا ہو اور نماز کے بعد وضو کر سکنے کے باوجود نہ کیا ہو، حتیٰ جو پانی اس کے استعمال اس کے پاس تھا وہ ضائع ہو گیا ہو، تو اس صورت میں اس کا فریضہ تیمم ہو۔ ضروری ہے کہ آئندہ نمازوں کے لیے دوبارہ تیمم کرے، خواہ وہ تیمم جو اس نے کیا تھا نہ ٹوٹا ہو۔ ماشاءاللہ دوبارہ اس کو مسئلے کو سنیں۔ اگر کسی شخص نے وقت کی تنگی کی وجہ سے تیمم کیا ہو اور نماز کے بعد وضو کر سکنے کے باوجود نہ کیا ہو،
حتیٰ جو پانی اس کے پاس تھا وہ ضائع ہو گیا ہو تو اس صورت میں اس کا فریضہ تیمم ہے. ضروری ہے کہ آئندہ نمازوں کے لیے بھی دوبارہ تیمم کرے گا، خواہ وہ تیمم جو اس نے کیا تھا نہ ٹوٹا ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و سلامتی دے. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ 671 نمبر مسئلے سے اگلا درس شروع ہوگا. اللہ حافظ.